بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش برس رہی تھی۔ کمرے میں پڑے صوفے پر سارا شامر کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ہی ماہ ہوا تھا۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر کافی کے 2 مگ پڑے تھے، جس میں بڑی کافی کے اوپر ایک ٹیپ بچھ گئی تھی، گویا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سارا وہ کپ لے کر آئی تھی۔ کمرے میں موجود گھڑی کی ٹک ٹک اور بارش کا شور گڑگڑاتا سنائی دے رہا تھا۔ سارا نے ٹیشو پیپر سائڈ پہ رکھا اور شامر کے کندھے سے سر ہٹا کر پوچھا، پھر آپ کب آئیں گے؟ شامر نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے جواب دیا، دیکھو اب کم از کم 2 سال تو لگیں گے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں جلد بلانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر سے بارش ہونے لگی۔ یہ بارش کوئی موسمی بارش نہیں تھی، سارا کے آنسوؤں کی بارش تھی۔ بہت سے لوگ شادی کر کے دریائے گیل چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کتنا کٹھن دور ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جوانی اسی بھاگ دوڑ میں لگا دی جاتی ہے کہ اپنے خاندان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کر سکیں، مگر ان سب کے بیچ میں ان کی اور ان کی بیویوں کی زندگی، جوانی، چھوٹی بڑی خوشیوں کی قربانی بھی شامل ہے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا فکر، تمہارا شوہر تو باہر ہوتا ہے، آزادی ہے تمہیں، تم اکیلے باہر رہ رہے ہو بھائی، خوب مزے میں ہو۔ ہم پر تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ذمہ داریاں سب پر ہوتی ہیں۔ اس عورت سے پوچھیں جو اکیلے سب کام کرتی ہے، اور اس مرد سے جو اپنی بیوی کے بچوں سے ملنے کے لیے دن گن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ میسر ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کے لیے بھی ترستے ہیں جو ہے اس پر شکر ادا کریں کہ نعت کرنا سیکھیں اور اپنے دوسروں کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کریں۔ لحاظ تمنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اپنے ساتھ بہت سے آزمائش لاتا ہے۔ السلام علیکم۔